ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر فضل محمود، اور آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے خارش۔ یہ خارش ایک تو وہ جو متعدی مرض ہے، ایک تو وہ ہے، اور ایک جو ہے یہ جلد کی خشکی کی وجہ سے بھی ہے۔ اب بھی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جراثیم کش ادویات بھی اور جراثیم کش ساپٹ بھی استعمال میں بہت آ رہا ہے۔ مطلب وہ آپ نے اکثر اشتہار پڑھے ہوں گے کہ اس 5 جراثیموں سے 10 جراثیموں سے حفاظت۔ تو یہ جو ان صابنوں کا بے جا استعمال ہے نا، اس سے جلد میں خشکی زیادہ ہو جاتی ہے۔ خشکی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے نا اس میں پھر خارش ہوتی ہے، پھر انفیکشن ہوتی ہے، اور پھر ایک سائیکل سا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ الرجی ہے، خارش ہے، پھر انفیکشن ہے، اور مریض جو ہے نا وہ اس سے بھگتتا رہتا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اگر آپ کی جلد خشک ہے تو آپ اس طرح کے میڈیکیٹڈ صابن جو ہے نا یہ استعمال بالکل نہ کریں، اور اس کی جگہ پہ کوئی موئسچرائزنگ صابن ہو جائے، یا بازار میں اکثر موئسچرائزنگ لوشن ملتے ہیں، اور وہ استعمال کریں۔ کوئی بھی تیل جو ہے نا یہ آپ وہ لگائیں، اس سے عموماً جلد کی خشکی صحیح ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس سے بھی فرق نہیں پڑ رہا تو ایک بہت آلٹرنیٹ اس کا جو بڑا اچھا وہ یہ ہے کہ آپ لیکوڈ پیرافین اور اس پہ پیٹرولیم جیلی، یہ جو ہے نا اچھی طرح سے ذرا مکس کر کے اور ذرا بالکل پتلا سا کر کے یہ لگائے، یہ بھی بڑا اچھا معاملہ ہے، اس سے جلد بڑی نرم ہو جاتی ہے۔ ابھی اب پھر ادھر آ جاتے ہیں کہ یہ جو انفیکشن ہے، یعنی کہ جو خارش کا ایک جراثیم ہے جس کی وجہ سے خارش ہے، یہ بچوں، بوڑھوں، بڑوں، کسی کو نہیں چھوڑتا۔ ہر عمر کے بچوں میں، بڑوں میں یہ کامن ہے۔ اور اگر بچہ جو ہے نا دیکھا ہے میں نے کہ وہ کوئی 5-6 ماہ کا نا یہ اس میں بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاج میں جو ہے نا ایک چیز بڑی پرابلم دیتی ہے کہ گھر میں فرض کریں کہ جی کہ اہل خانہ جو ہے نا وہ ہے 6، ایک کو یا 2 کو ہے، باقی کو نہیں ہے۔ لیکن ہم نے جو پڑھا ہے، جو دیکھا وہ یہی ہے کہ سب کو ایک ہی وقت میں یا لوشن یا ٹیوب وہ لگانی پڑے گی، پھر یہ صحیح ہوگا، اور وہ بھی گردن سے نیچے سارے جسم میں، یہ جگہ جو ہے خاص طور پہ یہ جگہ ان میں خاص طور پہ یہ لگانی پڑتی ہے۔ لیکن عموماً ہم مریض کو بتا دیتے ہیں، لیکن ایسا کرتا کوئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک مریض صحیح ہوتا ہے، اتنی دیر میں دوسرا جو ہے اس کو شروع ہو جاتی ہے، وہ صحیح ہوتا ہے، پھر تیسرے کو شروع ہو جاتی ہے۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے اپنے سارے جو ہے نا ناظرین ان سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر خدا نخواستہ یہ معاملہ ہے تو سارے ایک ہی وقت میں لگائے، 3 دن مسلسل لگائے گردن سے نیچے سارے جسم پہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا 1 ہفتے بعد پھر 3 دن مسلسل لگائے، انشاءاللہ اس سے معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ ایک بہت زیادہ یہی ہے کہ جی کہ گرم پانی سے نہانا ہے یا ٹھنڈے پانی سے، نیم گرم پانی سے نہا لیا جائے۔ جب ذرا جسم گرم ہوتا ہے نا تو اس کا جراثیم ذرا جلدی آ جاتا ہے باہر۔ جب آپ یہ ٹیوب لگائیں گے، یہ لوشن لگائیں گے، ادھر جو بھی ہے اس کے وہ جراثیم باہر آئے گا، تو اس کی جو ہے سانس وہ اس سے ڈسٹرب ہوگی، وہ جلدی ڈیڈ ہو جائے گا۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ اس کے بعد ایک یہ ہے کہ ہم نے خارش کو ختم کرنے کے لیے بھی ادویات دینی ہے۔ خارش کے لیے جو ہے نا بچوں کے لیے سیرپ، بڑوں کے لیے ٹیبلٹ ہے۔ اگر بہت زیادہ خارش کر کے زخم ہو گئے ہیں، بلڈ اس میں سے نکلتا ہے، اس کے اوپر چھلکا آ گیا ہے، اس میں پس پڑ گئی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ کوئی ٹاپیکل جو ہے نا ایسی ٹیوب جراثیم کش وہ لگا لی جائے، تاکہ جلدی جراثیم کنٹرول میں آ جائے، زخم صحیح ہوگا، پھر اس کے بعد لوکل اپلیکیشن جو ہے نا وہ بھی لگا لی جائے۔ اس
اس کے لیے ہم بعض اوقات اورل اینٹی بائیوٹک جو ہے نا وہ بھی دینا پڑتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو سب سے اہم بات جو ہے نا اس میں مزید وہ یہی ہے کہ بعض اوقات آپ نے جو ٹیبلٹ دی ہے یا جو آپ نے کوئی وہ سیرپ دیا ہے اس سے خارش کنٹرول میں آتی نہیں ہے، خارش پھر بھی تنگ کرتی ہے۔ ایسی حالت میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ یہ جو اسٹیرائڈ ٹیوبز ہے نا یہ لگانی پڑے گی، ہے تو مجبوری لیکن یہ ہے کہ اس کے بغیر گزارا ہوتا نہیں ہے۔ تھوڑی سی جو ہے نا وہ اسٹیرائڈل ٹیوب جو ہے نا وہ آپ لوکلی لگائے نا جس جگہ پہ زیادہ ہے اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ نے اوپر جو ہے وہ لوشن لگایا اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے، اینٹی الرجک ٹیبلٹ دی ہے اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا عموماً عام طور پر مریض صحت مند ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک بار یہ کرنے سے نہیں ہوا، ایک ہفتے کے بعد پھر 3 دن کے لیے پھر مریض کو جو ہے نا کہیے کہ وہ لوشن جو ہے نا وہ لگا لے۔ اس میں پھر ایک اور ہی پرابلم ہے، بعض جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی کہ اس کی اسمیل ہمیں جو ہے نا یہ اچھی نہیں لگتی، تو آج کل جو ہے نا ایک ٹیبلٹ ہے کہ وہ جو 3 ٹیبلٹ کٹھی جو ہے نا 18 سال سے اوپر جو ہے نا بڑا 3 ٹیبلٹ، جو 12 سال سے اوپر ہے اور 18 سال سے چھوٹا ہے اس کو 2 ٹیبلٹ، اور جو 12 سال تک ہے وہ اس کے لیے 1 ٹیبلٹ، یہی ہفتے میں ایک بار یہ دے دے۔ اس سے عام طور پر جو ہے نا یہ مریض یہ صحیح ہو جاتا ہے۔ بہت اہم بات اور وہ یہ بھی ہے کہ مریض کے کپڑے گرم پانی میں صابن کے ساتھ دھو کے اچھی طرح تو 2-3 گھنٹے کم از کم یہ دھوپ میں پڑے رہنے چاہیے تاکہ اچھی طرح سے جراثیم مر جائے اور وہ جو ہے نا اچھی طرح سے خشک ہو جائے۔ ہر مریض اپنا تولیہ، اپنا بیڈ، تکیہ یہ علیحدہ رکھے تو بہت بہتر ہے۔ یہ خارش جو ہے نا جب ایک گھر میں گھس جاتی ہے عام طور پر یہ جلدی نکلتی نہیں، لیکن اگر ان تجویزوں پہ عمل کیا جائے تو عموماً بڑا اچھا رزلٹ ملتا ہے، فرق پڑ جاتا ہے، اور مریض جو ہے نا وہ پھر میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں کہ لوکل ہم نے اپلیکیشن لگانی ہے لوشن کی، آپ نے کچھ ایسے صابن جو میڈیکیٹڈ ہے ان سے بچنا ہے۔ اگر جلد زیادہ خشک ہے تو اس پہ کوئی موئسچرائزنگ لوشن لگانا ہے۔ اور اچھا ایک اور چیز ہے، بعض مریض یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے کوئی مرچوں والی چیز کھائی ہے اس سے خارش زیادہ ہو گئی ہے، تو ان چیزوں سے ذرا بچا جائے، تلی ہوئی چیزیں مرچوں والی چیزیں ان سے بچا جائے تو عموماً مریض جو ہے نا وہ اس کو بڑی جلدی آرام آ جاتا ہے۔ ایک گھر میں یہ گھس جائے تو نکلنی بڑی مشکل سے ہے، لیکن ان تجاویز پر عمل کیا جائے تو امید ہے کہ گھر خارش سے پاک ہو جائے گا۔ باقی تجاویز جو ہے نا وہ تو آپ کو بتا دی ہے، ان پر عمل کرے اور دعاؤں پہ یاد رکھے، کچھ مفید مشورے ہوں وہ بھی بتا دیں، اور سب کے لیے جو ہے نا رمضان مبارک، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، اپنا خیال رکھیے۔